لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہماری آیت نمبر 61 تک، مطلب یہاں تک ہماری آیات مکمل ہو چکی تھی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہاں تک آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ دیکھیں، ان الذین آمنوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ اگر آمن ہوگا تو پھر امر کا صیغہ بن جائے گا، آمنو ایمان لاؤ تم سب، میم کے نیچے زیر، اگر زبر ہے تو فعل ماضی کا صیغہ ہے، اگر زیر میم کے نیچے زیر ہے تو پھر امر کا صیغہ ہے، زبر ہے تو ہم کہیں گے یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ ایمان لائے یعنی کس وقت لائے، یہ پیچھے کی بات ہو رہی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، ہادو، الذین آپ کو کہا تھا نا کہ ایک تو اسماء موصول ہے اور کسی ذات کے بارے میں آتا ہے، اور جمع کا ہے اکیلا، الذی، اللذانی، الذین، الذی ایک کے لیے، اللذانی دو کے لیے، اور الذین سب کے لیے۔ تو الذین یعنی وہ لوگ، یعنی وہ سارے، ہادو جو یہودی کہلائے، والذین ہادو یا وہ لوگ جو یہودی ہیں، ہادو اگر مطلب اصل یہ ہوتا ہے کہ لوٹ کرانا، یا وہ لوٹ کرائے، والنصارہ اور نصرانی یعنی عیسائی، نصرانی ان کو پہلے کہتے تھے، آج کل عیسائی کہتے ہیں، جنہیں آپ انگریز کہتے ہیں۔ والصابئین، اور صابی لا مذہب، جس کا کوئی مذہب نہ اسے صابی کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ بلکہ یہ میں تفسیر میں بتاؤں گا، یہ تینوں فرقے ہیں، یہودی، نصارہ، نصرانی، وصابین، صابی، یہ فرقے کے نام ہیں۔ من آمن، جو بھی ایمان لایا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، یومن دن، آخر من آخرت، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وہ عامل اور عمل کیا، صالحا نیک، صالح نیک عمل کو کہتے ہیں، فلہم سون کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، یا ان کے رب کے ساتھ، ان کے رب کے پاس، ان کے رب کی طرف، ولا خوف، اور نہ کچھ خوف ہوگا ان پر، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک منٹ، ولا خوف، اور نہ کچھ خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حزن کسے کہتے ہیں، غمگین، آپ کو پہلے بتایا تھا، خوف، خوف، اور یہ حزن اسی سے بنا ہے، یحزنون فعل مضارع کا صیغہ ہے، غمگین ہوں گے، گا گی گے اگر کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ مستقبل کا یعنی مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا لیا ہم نے، اخذ مانا ہوتا ہے پکڑنا، لینا، اخذنا نون لکھنا، ہم نے لیا، میثاقکم تم سے وعدہ یا تم سے اقرار، میثاق کسے کہتے ہیں، میں نے کہا تھا وعدے کو، اور عہد بھی کسے کہتے ہیں، وعدے کو، میں نے اس کے فرق بھی آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا۔ میثاقکم تم سے وعدہ لیا، تم سے اقرار لیا، ورفع، رفع کہتے ہیں اونچائی کو، بلندی کو، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے نون الف نہ آ گیا، فوقکم الطور تمہارے اوپر کوئی طور، خذو کے پکڑو، خذو امر کا صیغہ ہے، پکڑو، لو، ماں جو، ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے، اور جو بھی، بار بار میں کہہ رہا ہوں، آتینا ہم نے دیا، کم تم سب کو، بقوت مضبوطی سے، یعنی جو کچھ ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے پکڑو، وذکرو امر کا صیغہ، اور یاد کرو، ذکر کو بھی ذکر اس لیے کہتے ہیں نا، بندہ اس میں اللہ کو یاد کرتا ہے، وذکرو اور یاد رکھو، معافی جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ، ثم پھر تولیتم تم نے منہ موڑ لیا، تولا کہتے ہیں منہ موڑنے کو، تولا کسے کہتے ہیں جی، منہ موڑنے کو، پھر جانے کو، تولی تم نے منہ موڑ لیا، من بعد ذالک بعد اس کے، ذالک کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح، من بعد ذالک بعد اس کے یا اسی طرح، جہاں فٹ مانا آئے وہاں وہی مانا کر سکتے ہیں، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فامانا پس، لولا اگر نہ ہوتا، لولا کہتے ہیں کہ اگرچہ یا اگر نہ ہوتا، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، مضاف مضاف الیہ، ایک چیز کی طرف دوسری کی اضافت ہو رہی ہے، مضاف مضاف الیہ، فضل اللہ اللہ کا فضل، جس اردو جملے میں کا کی کے آ جائے وہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے، فضل مضاف، اللہ مضاف الیہ، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، دیکھیں جو ضمیریں دی تھی وہ سبق آگے، ہو، ورحمتہ یہ جو ہو ہے یہ ضمیر ہے، اور ضمیر متصل ہے، متصل کہتے ہیں جڑی ہوئی، اب دیکھیں ورحمت اسم ہے نا، تو ہو ضمیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آگے، اب ہم کہیں گے اس کی رحمت، ہو کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا،
رحمتو اور اس کی رحمت، لکن تم تو ہو جاتے تم من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، یعنی کہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، ٹھیک ہے جی، ولقد اور تم جان چکے ہو الذین ان کو جنہوں نے اعتدوا زیادتی کی، اعتداء کہتے ہیں حد سے تجاوز کر جانا، حد سے آگے چلے جانا، جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ نے لمٹ کراس کر دی ہے، آپ لمٹ کراس کر رہے ہو تو اس کے لیے آتا ہے اعتداء، تو اسی سے یہ بننا ہے فعل ماضی کا صیغہ ہے، اعتدوا ان لوگوں نے زیادتی کی، فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور تم جان چکے ہو کہ ان کو جنہوں نے اعتدوا زیادتی کی، منکم تم میں سے، پھر سبتی ہفتے کے، سبت کے بارے میں، یعنی ہفتے کے بارے میں، سبتن کہتے ہیں ہفتے کے دن کو عربی میں، ہفتے کا جو انگلش میں کہتے ہیں سیچرڈے، اور اردو میں ہفتہ، ٹھیک ہے، سبت کے بارے میں، فقلنا سو ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو کے ہو جاؤ، امر کا صیغہ کن، ہو کونو جمع کسی ہے کون، کنا کونو، کہ بن جاؤ قیرادتن بندر، قیرادتن جمع ہے اس کی، واحد آتی ہے قیردون، قیردون کہتے ہیں بندر کو، منکی کو، ٹھیک ہے جو جانور ہے، خاصین ذلیل، حسان کہتے ہیں بھئی ذلیل کو اور خواری کو، یعنی آپ کسی کو دھتکار دیں، کسی کو کہیں بھئی دفع ہو جاؤ، اس کو خاصین کہتے ہیں، ذلیل و خوار، اللہ نے کہا کونو قردۃ خاسئین، کے بندر بن جاؤ، صرف بندر ہی نہیں بلکہ ذلیل قسم کے بندر بن جاؤ، کیونکہ بندر ذلیل تو نہیں ہوتے نا جو ہمارے یہاں جانور ہے، آگے چل کے بتائیں گے، فجعلنا، پھر ہم نے بنایا ہا اس کو، فجعلنا ہم نے بنایا ہا اس کو، پھر ضمیر آ گئی ہے ضمیر متصل، پھر ہم نے بنایا اس کو نکالن عبرت، نکالن کسے کہتے ہیں، عبرت کو، عبرت کا نشان، لما ان کے لیے، بین یدیہا جو اس وقت موجود تھے، بین یدیہا یہ بھی نیا لفظ آ رہا ہے آپ کے پاس، اس کو سمجھیے گا، جو اس وقت موجود تھے یا آپ کے آگے تھے، وما خلفن، خلفن پیچھے کو کہتے ہیں، بین یدینا، بین یدیہ سامنے کو کہتے ہیں، بین یدیہ جو اس وقت موجود تھے یعنی آپ کے سامنے تھے، وما خلفہا اور جو بعد میں آنے والے تھے یا آپ کے پیچھے تھے، وموعظتن اور نصیحت، موعظت کسے کہتے ہیں، نصیحت، ہم کہتے ہیں نا واض و نصیحت، واض تو یہ موعظہ سے ہی بنا ہے، واض، وما اور نصیحت للمتقین ڈرنے والوں کے لیے، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ نے لقومی، موسیٰ نے لقومی ہی اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا کہ ذبح کرو، بقرۃ ایک گائے، قالو وہ بولے، اتتخذنا کیا تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے، حمزہ مانا کیا، تتخذو بناتا ہے نہ ہمارا، کیا تو ہمارا مذاق، حضون کہتے ہیں مذاق کو، ٹھٹھے کو، تمسخر کو، کیا تو اتتخذنا حضوا، کیا تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے، مذاق بناتا ہے، قالا تو موسیٰ نے کہا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان اکون اس بات سے کہ میں ہو جاؤں، کانا کا کیا مطلب ہوتا ہے ہونا، ان اکون اس بات سے کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے، من منا سے، جاہلین جاہلوں میں سے، قالو انہوں نے کہا، ادعو دعا کر موسیٰ، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ بتا دے، لنا ہمیں، ما ہیا کیسی ہے وہ گائے، ما ہیا ما منا کیا ہیا، یہ سوال کے لیے آتا ہے، ما ہیا کیسی ہے، کیا مطلب، آگے بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے گائے، یعنی گائے کی بات ہو رہی ہے، جب میں آپ کو تفسیر سمجھاؤں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی، قالا تو موسیٰ نے کہا، انہو وہ، یقول فرماتا ہے یعنی اللہ فرماتا ہے، انہا کہ بے شک وہ، دیکھیں ہاں پھر ضمیر آ رہی ہے، انہا کے ساتھ جڑی، انہا ہو گیا، کہ وہ بقرۃ ایک گائے، بقرۃ گائے کو کہتے ہیں، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ کمواری ہو یا بچی ہو، بکر بچی کو بھی کہتے ہیں، کمواری کو بھی کہتے ہیں، عوان بس درمیانی عمر کی ہو، جوان ہو، بین ذالک درمیان اس کے، ففعلوا پس کر ڈالو، ما تؤمرون جو تم کو حکم دیا جاتا ہے، رکوع نہیں ہوگا، اچھا، آپ نے بس الفاظ مانی یاد کرنے، قال ادعو لنا وہ بولے، ادعو دعا کر لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ بتا دے ہمیں، ما لونھا کہ کیسا ہے اس کا رنگ، بلکہ یہاں تک کافی ہے جی، ففعلوا ما تؤمرون یہاں تک کافی ہے، دیکھیں جی مختصر تفسیر دیکھ لیں،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کیسی تھی اور کیسے ہیلے بہانے کر رہی تھی۔ کل کے سبق میں آپ دونوں حضرات نہیں تھے، آپ نے سنا ہوگا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب مختلف جنت کے کھانے دیے گئے تو کچھ عرصہ وہ کھا کر کہنے لگے کہ ہمیں سبزیاں چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے، ہمیں اس طرح کی مختلف چیزیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے یہ باتیں کی، ٹھیک ہے۔ اور آج پھر وہ قصہ سارا ختم ہوا، تو آج آگے نیا رکوع آپ کے لیے شروع ہو رہا ہے، تو آج آپ نے نیا رکوع دیکھنا ہے۔ آگے آج آگے سبق کے اندر کیا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادو، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی کہلائے۔ یہودیوں کو یہودی اس لیے کہتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا، تو اسی وجہ سے ان کو یہودی کہتے ہیں، اور بعض نے بہت سی وجوہات لکھی ہیں۔ والنصارى اور نصرانی، اور نصرانی اس لیے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا، اور اچھا بہرحال آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ والصابئین، ابھی یہ تفسیر آگے کافی رہتی ہے تو باتیں آگے چلی جائیں گی۔ والصابئین، اور صابی، صابی کے بارے میں نصارہ تو یہ آگے انگریز آج کے، اور عیسائی جنہیں عیسائی بھی کہتے ہیں، والذین ہادو اور یہودی وہ جو آپ کو بتا دیا۔ صحابی اس کو کہتے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کے وقت سے ایک قوم چلی تھی، یہ ایک ستارہ ہے، ستارہ، یہ اس کی پوجا کرتی تھی، تو اس وقت سے یہ لوگ چلے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ان صحابیوں کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا، اور یہ آج کل بھی موجود ہے۔ آج کل بھی جو اسماعیلی فرقہ ہے نا، جو گمراہ ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو یہ کچھ ان کے عقائد اس وقت کے صحابیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ تو صحابیوں کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، تو بعضوں نے یہی کہا کہ داؤد علیہ السلام کی قوم سے یہ قوم چلی تھی۔ اللہ، اچھا ٹھیک ہے، برحال اللہ کہتے ہیں اور نصرانی اور صحابی، من آمن باللہ، جو بھی ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، اور نیک عمل کیے، ان کے لیے رب کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یہی وہ لوگ ہو گئے، یعنی جنہوں نے ایمان لایا، نہ وہ صحابی تھے، نہ یہودی، نہ عیسائی، اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آیا تو نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، کہ ہم نے تم سے اقرار لیا، اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار، اور بلند کر دیا تمہارے اوپر کوہ طور کو۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 70 بندوں کو لے کے بنی اسرائیل میں سے کوہ طور پر جب چلے گئے، تو کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ، یا اللہ ہمیں کوئی شریعت دیں، ہمیں کوئی کتاب دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی، تورات، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تورات کی کتاب دے دی۔ تو وہاں ان لوگوں نے وہاں پڑھی، تو دیکھا کہ اس کے اندر کچھ احکام ایسے ہیں جو ان کی من پسند نہیں ہے، یعنی یہ نہیں چاہتے کہ یہ والے احکام اس کتاب کے اندر اترتے۔ اب مانگی بھی انہوں نے خود تھی، جب کتاب آ گئی تو اب اس میں سے ہیلے بانے کرنے لگے کہ یہ کون پڑھے گا، اس کے اندر تو یہ عمل نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہے۔ تو پھر ان 70 کے 70 بندوں نے واپس آ کے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ نے ہمیں کہا تھا یہ حکم ہے اسی طرح، اگر تم چاہو تو کر لو، اگر مشکل ہو تو پھر چھوڑ دینا، یعنی یہ بات اپنی طرف سے ایڈ کر دی۔ دیکھیں اللہ پہ کتنا بڑا بہتان لگا دیا، اللہ کی طرف سے یہ بات کر دی، اللہ نے ہمیں کہا ہے یہ والا حکم ہے اس طرح، اگر کرنا چاہو ٹھیک، نہیں تو چھوڑ دو۔ تو اللہ کو اس بات سے سخت غصہ آیا۔ اللہ نے کہا کہ پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے تورات کو چھوڑا، سری مخالفت کی، تو اللہ نے کوہ طور کا ایک حصہ اٹھایا اور ان لوگوں کی طرف اس طرح کیا کہ اگر تم نے ہماری بات کو نہ مانا تو ابھی یہ تم پہ یہ پہاڑ آ کے گرے گا اور تم تہس نہس ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ نے کیا۔ اب آپ کہیں گے اسی کا یہی مطلب ہے، ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے طور کو بلند کیا، یعنی تمہاری طرف۔ اب آپ کہیں گے کہ دین میں زبردستی تو نہیں ہے، اللہ نے زبردستی اللہ کیوں قبول کروانا چاہ رہا ہے؟ حالانکہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہونی چاہیے، کافر کو بھی آزادی ہے، مسلمان کو بھی آزادی۔ تو جواب یہ ہے کہ اس شخص پر دین پر زبردستی نہیں ہے جو پہلے سے کافر ہے۔ کسی کافر انگریز کو آج آپ جا کے گن پوائنٹ پہ یا چھری رکھ کے یا چاقو رکھ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایمان لاؤ، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ اب ان لوگوں پہ اللہ نے زبردستی کیوں کی؟ کیونکہ یہ پہلے ایمان لا چکے تھے، اب یہ ایمان سے پھر رہے ہیں، اور یہ قانون ہے کہ باغی شخص کو یا قتل کیا جائے گا یا وہ اپنی توبہ کر کے اپنے پچھلے دین کو قبول کرے گا۔ مجھے امید ہے سمجھ آ گئی ہے۔ تو اللہ نے کہا پکڑو ما آتیناکم، جو ہدایت دی ہم نے تم کو، یعنی جو تورات ہم نے تم کو دی، جو ہم نے تمہیں شریعت دی، اس کو پکڑو، بقوتن، مضبوطی سے پکڑو، صرف مت پکڑو، اور یاد کرو جو کچھ اس میں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے اچھا جی دیکھیں، ثم تولیتم، آخر میں یہ خلاصہ بیان کروں گا، ثم تولیتم، پھر اللہ کہتے ہیں تم نے منہ موڑ لیا اس بات سے، من بعد ذالک، بعد اس کے، فلولا فضل اللہ، پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا، علیکم تم پر، اور اس کی رحمت اگر نہ ہوتی، لکن تم من الخاسرین، تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اگر اللہ کا خاص فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم تباہ ہو جاتے، تم خسارہ پانے میں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور تم جان چکے ہو ان کو جنہوں نے اعتدوا، زیادتی کی،
تم میں سے، یعنی بعض لوگوں نے تو حد ہی کر دی، ہر معاملے کے اندر اللہ کی مخالفت کی، ہر معاملے کے اندر نبی کی مخالفت کی، نیک لوگ سمجھاتے تھے نہیں مانی، تو اللہ کہتے ہیں تم لوگ جان چکے ہو ان لوگوں کو، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدوا زیادتی کی، حد لمٹ کراس کر گئی تم میں سے، پھر سبت کے بارے میں، یعنی ہفتے کے دن میں کے بارے میں۔ اچھا یہ بھی سن لیں، ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم بحر کلزم میں ایک بہت بڑا سمندر ہے، بر اعظم ہے، تو اس کے قریب یہ لوگ رہتے تھے، قریب ایک دریا بھی تھا اور اس طرح نہریں چل رہی تھی، اس کے اندر بہت زیادہ مچھلیاں ہوا کرتی تھی، تو یہ لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے پورا ہفتہ، یہی کھاتے بھی تھے، اسی کا کاروبار بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ ہفتے والے دن آپ حضرات نے، یہ بنی اسرائیل والوں تم لوگوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو ان لوگوں نے کیا ہلا بانہ اختیار کیا ہوا تھا کہ یہ سوموار سے لے کے جمعے تک مچھلیاں پکڑتے تھے، اور ہفتے والے دن انہوں نے ایک کھڈا کھود رکھا تھا، ایک کھڈا سا کھود کے رکھا ہوا تھا، وہاں سے پانی اس کھڈے کے اندر آ جایا کرتا تھا ہفتے والے دن، اور ساری مچھلیاں اس میں آ جاتی تھی، اتوار والے دن ساریاں جا کے پکڑ لیتے تھے، اتنے تیز تھے۔ ہفتے والے دن اللہ نے منع کیا کہ کھاؤ پیو مچھلی خوب پکڑو بیچو اسے، لیکن ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ یہ لوگوں نے، ان لوگوں نے کیا کیا، ہفتے والے دن بظاہر ظاہری طور پہ شکار تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے بہت بڑا ایک سوراخ کر دیا تھا پانی سے، وہ پانی سے مچھلیاں بھی آ جاتی تھی، پانی بھی آ جاتا، اتوار کو گٹھی جا کے پکڑ۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ جب میں نے منع کر دیا ہے اس کے باوجود تم ہیلے بہانوں سے کام کیوں چلا رہے ہو، پورا ہفتہ تمہیں دیا ہوا کھانے کے لیے، تو اب ایک دن نہ کھایا تو کون سی موت پڑ رہی ہے؟ تو ان لوگوں نے بات کو نہیں مانا، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، تو اللہ نے کہا بس بہت ہو گیا، بہت تمہارے لاڈ نخرے اٹھا لیے، اب اصل معاملہ شروع ہوگا، وہ کیا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ، سو ہم نے کہا ان سے، کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے حکم دیا کہ تمام کے تمام لوگ ذلیل و خوار ہوئے بندر بن جاؤ، یعنی صرف بندر ہونا ہی بہت، انسان سے بندر بن جانا، انسان سے بندر بن جانا اتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے، لیکن اللہ نے کہا بندر بھی بنو گے، خاصین ذلیل قسم کے بندر بنو گے، اللہ نے سب کو بندر بنا دیا۔ اور بعض مفسرین نے یہاں کہا ہے کہ ان کے جوان جو تھے وہ بندر بن چکے تھے، اور جو ان کے بوڑھے حضرات تھے ان کو اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ خنزیر ان کو کیوں بنایا؟ کہ ان لوگوں نے اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو منع نہیں کیا، منع نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی خنزیر بنا دیا، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، بعض نے کہا ہے کہ جب یہ لوگ خنزیر بنے نا، تو 3 دن تک یہ لوگ زندہ رہے، 3 دن تک یہ لوگ زندہ رہے، خنزیر اور بندر بننے، اور جب بندر بنے تو ایک دوسرے کو دیکھ کے رویا کرتے تھے کہ کاش ہم اللہ کی اطاعت کر لیں، کاش ہم اتنے بہانے نہ بناتے، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے یہ بندر بننے کے بعد بھی، تو بنی اسرائیل کی قوم اس وقت خنزیر اور بندر بنی تھی۔ اچھا، اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو آج کل بندر اور خنزیر ہیں یہ وہی ہے، نہیں 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 نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اور جانور ہیں، اس وقت کے جو جانور تھے وہ ختم ہو چکے تھے بنی اسرائیل میں۔ ایک صحابی نے، غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی تھا کہ یا رسول اللہ، وہ جو بنی اسرائیل کی قوم بگڑی تھی، ان کے چہرے مسخ ہو گئے تھے، یعنی وہ بندر بن چکے تھے، کیا آج کے یہ جو جانور جنگلوں میں، پہاڑوں میں، درختوں پر، یہ وہی بندر ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، یہ نئی نسل ہے، اور ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم کی حالت کو بدل دیتا ہے، ان کے چہرے تباہ کر دیتا ہے، مسخ کر دیتا ہے، پھر اس قوم کی نسل آگے نہیں چلتی، تو یہ جانور ہیں اس وقت کے، وہ جو تھے وہ بندر، انسان پہلے تھے پھر بعد میں بندر بن چکے، تو یہ آج کل وہ والے جانور نہیں، اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دینا، بعض حضرات نے سے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بندر ہے، یہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ قوم اسی وقت عذاب آیا تھا، مزید وہ ختم ہو چکی، بہرحال 3 دن تک چہرے بدلنے کے بعد بھی وہ لوگ زندہ رہے اور پچھتاتے تھے کہ کاش ہم لوگ نہ کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وقت بندر بنے، تو قردۃ جمع ہے، کردن بندر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فجعلنا، پھر بنایا ہم نے اس واقعے کو، یعنی اس بات کو، نکالن عبرت، یعنی بندر بنا دیا انسان سے، اللہ کہتے ہیں ہم نے بین یدیہ وما خلفہ وموعظۃ للمتقین لما، کہ ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، اور جو لوگ اس وقت دیکھ رہے تھے، یعنی نیک لوگ جو منع کر رہے تھے ان کو اللہ نے بندر نہیں بنایا، وہ لوگ بھی دیکھ رہے تھے، ہم نے ان کو خطرناک قسم کی عبرت بنایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اچھا اب یہ پچھلی ایک اور بات ہو رہی ہے کہ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک حکم دیتا ہے اللہ، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے، اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کہتے ہیں ایک گائے ذبح کرو، اس کا کیا واقعہ ہے مختصر سا سن لیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بعض مرتبہ صورتوں کا نام اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس صورت کے اندر ایک خاص مضمون ہوتا ہے، خاص واقعہ ہوتا ہے، اسی واقعے میں کوئی لفظ ہوتا ہے، اسی کو صورت کا نام بنا دیا جاتا ہے۔ اب اس کا نام سورہ بقرہ جو آپ پہلے پارے میں پڑھ رہے ہیں، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، بقرہ کیسے کہتے ہیں؟ گائے کو، تو یہاں پہلی مرتبہ یہ بقرہ تن کا لفظ آیا ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام بھی سورہ بقرہ، یعنی گائے،
ٹھیک ہے، ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک شخص قتل ہو گیا۔ اب اس وقت ڈی این اے رپورٹ شوٹ یہ چیزیں تو اس وقت تھی نہیں، کہ وہ کیمرے تھے نہیں، کہ وہ بندہ اس وقت پولیس تھی نہیں کہ ان کو پکڑ لیتے۔ تو بہرحال ہوا یہ تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بندہ اس لیے قتل ہوا کہ اس نے دوسری جگہ نکاح کا پیغام بھیجا ایک جگہ، تو اس کے بھائی نے یا اس کے والد نے اپنی لڑکی دینے سے انکار کر دیا۔ جب اپنی لڑکی دینے سے انکار کر دیا تو اس شخص نے اس کو جا کے قتل کر دیا۔ تو اب بنی اسرائیل والے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، ہمیں اس قاتل کو ڈھونڈنا ہے، ہمیں پتہ کرنا ہے کہ کس نے مارا ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم میں بندہ تھا جو قتل ہوا تھا، کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، ان لوگوں سے کہو کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قتل کس نے کیا، تمہیں پتہ چل جائے گا، ایک گائے ذبح کرو۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو وہ آگے سے بولے کالو، وہ آگے سے بولے اتتخذنا ہزوا، کہ اے موسیٰ تو مذاق کرتا ہمارے ساتھ، قتل کا گائے ذبح کرنے سے کیا تعلق ہے؟ واقعی بات بھی یہی ہے کہ قتل کا گائے ذبح کرنے سے کیا، لیکن اللہ کا حکم تھا، ان کو مان لینا چاہیے تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے اس بات کی کہ میں جاہل ہو جاؤں، یعنی میں جاہل تو نہیں ہوں کہ تم لوگوں سے مذاق کروں، بھائی تو کی نہیں بنتی کہ میں آپ سے کچھ مذاق کروں۔ قالو، انہوں نے کہا دعا کر اے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہے، کہ یا اللہ بتا دو تے اللہ کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اب سب کو پتہ ہے کہ گائے کیسی ہوتی ہے، کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا۔ اب وہ یہاں سے ہیلے بانے پھر شروع کر رہے تھے۔ یہ چہرے مسخ ہونے سے پہلے کا ایک واقعہ ہے جو ان آیات کے بعد ذکر ہوا ہے، لیکن واقعہ پہلے کا ہے۔ تو اب یہ پھر بہانے بنانا، انہیں کہا کیسی گائے ہو، بھائی ان کو پتہ بھی ہے گائے کیسی ہو، لیکن یہ نا مستی کر رہے تھے، یہ بھی اب مذاق کر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ قال انه یقولون بقرۃ، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ان کو بتا دو لا فارض، ایسی گائے ہو نہ بوڑھی ہو، فارض کہتے ہیں بوڑھی ہو، ٹھیک ہے، جو اپنی عمر گزار چکی ہو، فارض اسے کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا لا فارض، ایسی گائے نہ ہو جو مرنے کے قریب ہو، ولا بکر، ایسی بھی نہ ہو جو کنواری ہو، بالکل ہی بچی ہو چھوٹی سی، بلکہ عوان بین نظر، عوان کہتے ہیں جوان یعنی درمیان میں، عوان درمیانی ہو، بین نظال یعنی اسی کے درمیان ہو، یعنی جوان سی ہو، نہ بالکل بچی ہو گائے، نہ بالکل چھوٹی ہو، اور نہ ہی بو فارزن، نہ بالکل بوڑھی ہو۔ ففعلوا، اللہ کہتے ہیں پس کر ڈالو ما تؤمرون، جو تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے یہاں تین نشانیاں بتائی، ایک نشانی بتائی کہ جوان سی ہو، بچی بھی نہ ہو، بوڑھی بھی نہ ہو، ففعلوا ما تؤمرون۔ اب اللہ نے کہا کہ بھائی یہ گائے ذبح کر دو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ پھر آگے انہوں نے پھر مستی کرنا شروع کر دی، کیا کہا؟ قالوا ادع لنا، وہ بولے دعا کر اے لنا ہمارے لیے موسیٰ، رب کا اپنے رب سے، یبین لنا ما لونها، کہ بتا دے ہمیں ما لونها، کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ لون کہتے ہیں رنگ کو، کلر کو، کلر کلر، ما لونها، ہا ضمیر پھر آگئی جڑی متصل، لون اسم ہے کیونکہ آخر میں تنوین ہے، تو ہا ضمیر متصل اس کے ساتھ، ما لونها، کہ کیسا ہو اس کا رنگ، یعنی اب پہلے کیا کہا کہ جوان ہو بوڑھی ہو، اب یہ لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، اب اس کا رنگ بتا، بھائی سب کو پتہ ہے رنگ ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ انه یقول انها بقرۃ صفراء، پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ رنگ پوچھ رہے ہیں، کلر، تو اللہ نے کہا اس کو بتا دو بقرۃ صفراء، دیکھیں موصوف صفت ہے، کیا جی؟ موصوف صفت، بقرۃ گائے، صفراء پہلا موصوف، صفراء صفت ہے، یعنی ایسی گائے جو زرد ہو، زرد کلر کی گائے ہو۔ اللہ نے کہا فاقیون، صرف زرد نہ ہو، فاقیون کہتے ہیں خوب گہرا رنگ ہو، جسے آپ کہتے ہیں شوخ، شوخ ہو، بولڈ ہو اس کا رنگ، فاقیون خوب گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، تسرن بلی لگتی ہو، تسرن خوش کرتی ہو، تسرن خوش کرتی ہو، بلی لگتی ہو، الناظرین دیکھنے والوں کو، یعنی ایسی گائیں ہوں جو ان کو مطلب دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہو، ٹھیک ہے، بلکہ آج آگے بھی سارا پڑھ لیتے ہیں۔ قالو، وہ بولے ادو دعا کر، پھر انہوں نے کہا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ بتا دے ہمیں، ماہیہ کہ کس قسم کی ہو وہ، ان البقرہ یقیناً وہ گائیں، تشابہ مشتبہ ہو گئی، علینا ہم پر۔ پھر انہوں نے مذاق کیا کہ یا اللہ یہ تو بتا، موسیٰ اللہ سے پوچھ کہ وہ گائے کیسی ہو، رنگ ایسا ہو۔ پھر مذاق کرنے لگے کہ ساتھ کہنے لگے ان البقرہ تشابہ علینا، یقیناً وہ گائیں مشتبہ ہو گئی، علینا ہم پر، وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم اگر اللہ نے چاہا راستہ پا لیں گے، ٹھیک ہے۔ قال انه یقول، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ بقرۃ ایک گائے ہے، لا ذلول، کہ جوتی نہیں گی، توسیر الازل، بلکہ ٹھیک ہے بھائی پیچھے ہی پڑھتے ہیں، خیر ہے، سمجھا دیں گے آپ کو۔
اچھا، میں نے آپ سے کہا نا کہ قتل ہوا تھا، قتل کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک طرح کی گائے لاؤ، پھر انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دی کہ کیسی لائیں، ایسی لائیں، ویسی لائیں، تو آپ نے وہ اس کی بھی تفصیل دیکھ لی۔ ایک منٹ۔ اچھا، وہ لوگ گائے لے آئے، اور گائے کے بارے میں یہاں پہلے تین چار لفظ ہیں وہ سمجھ لے۔ اللہ نے کہا انہا بقرۃ لا فارض، کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، نہ وہ گائے بچی ہو۔ فارض کہتے ہیں جو اپنی عمر گزار چکی ہو، جو کسی کام کی نہ ہو، بانجھ ہو چکی ہو، اس کو فارض۔ اللہ نے کہا نہ وہ ہو، ولا بکر، اور نہ کنواری ہو۔ بکر اصل میں کہتے ہیں کنواری کو، عورت بھی کنواری ہے تو اس کو بھی بکر نہیں کہیں گے، اس لیے ولا بکر دوسری جگہ آیا فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے انہیں باکرہ یعنی کنواریاں عورتیں اللہ نے ان کے حوالے کر دی۔ یہ بھی ایک سبق ہے۔ تو بکرن انہیں کہتے ہیں کہ جو تر و تازہ ہوں، کنواری ہوں۔ عوان ہم کہتے ہیں جوان کو، بالکل جوان، اس عورت کو بھی جوان کہتے ہیں جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی ہو، اس کو بھی جوان کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ایسی عورت ایسی گائے ہو جو جوان ہو، بئی نزالک یعنی اسی کے آگے پیچھے ہو، درمیان اس کے۔ اب اللہ نے کہا فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کیوں اتنے بہانے بناتے ہو، کیوں اتنے سوال کرتے ہو، بھائی تم کم کر، جو کہا ہے اللہ نے وہ کر دو۔ اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب بڑا کوئی بات کرے تو آگے سے ہیلے بہانے نہیں کرتے، سوالات زیادہ نہیں کرتے، کر دیتے ہیں بام۔ اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم زیادہ سوال کرنے سے بچو، کہ ایک صحابی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ جب وہ ایک چیز پہ بار بار سوال کر رہے تھے، بار بار ایک سوال کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا زیادہ سوال کرنے سے بھی بچو، اپنے آپ کو بچاؤ زیادہ سوال کرنے سے۔ تو پھر بہرحال اللہ نے کہا جو تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ تم کرو۔ پھر انہوں نے کیا کہا جی، کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو پھر یہاں لون ان کہتے ہیں رنگ کو، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے رنگ بھی بتا دیتے ہیں، رنگ ایسا ہو کہ صفراء زرد رنگ کی گائے ہو۔ پھر صرف رنگ زرد نہ ہو، فاقع اللون تسر ناظرین، دو اس کی شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ فاقع خوب گہرا رنگ ہو، دوسرا یہ ہے کہ جب اس کو لوگ دیکھیں کہ اتنی پیاری گائے ہے بھی زرد رنگ کی اور شوخ رنگ کی ہے، گہرا رنگ ہے اس کا، تو لوگ دیکھ کے خوش ہوں، تسر الناظرین، دیکھ کے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، کتنی پیاری گائے ہے۔ یہاں تک آپ کا سبق ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ اگر وہ لوگ یہ زیادہ بہانے نہ بناتے تو یقیناً اللہ کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ یہ لوگ ایسی گائے لاتے، اس رنگ کی لاتے، موٹی لاتے، جوان نہیں۔ اللہ نے پہلے کہا نا ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیے، بس ان کا کام یہ تھا کوئی بھی گائے پکڑ کے اگر یہ لوگ ذبح کرتے تو قاتل کا پتہ چل جاتا ہے انہیں، لیکن انہوں نے بہانے بنائے، تو پھر اللہ نے بھی کہا کہ شرطیں اللہ نے بھی سخت رکھی کہ پھر زیادہ رنگ لاؤ، پھر گہرا بھی ہو، پھر لوگوں کو خوش بھی کرنے والا ہو۔ یہ اوپر واقعہ جو گزرا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے چہرے مسخ کیے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سب سے پہلے دیکھیں خلاصہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ہم نے ان کی ناشکری نہیں کرنی، جو اللہ نے دین دیا ہے ہمیں، ہم نے اس میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا، تبدیلی نہیں کرنی۔ جب ان 70 بندوں نے واپس آ کے کیا کہا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کرنا چاہو تو کر لو، نہیں کر سکتے، یہ عمل خیر تورات میں لکھا ہے لیکن نہ کرو، اپنی طرف سے ایڈ کیا، تو اللہ کو اس بات پر سخت غصہ آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم لوگ حد سے حد کراس نہ کرو، کسی بھی معاملے میں آپ حضرات کے لیے یہ سبق ہے، لمٹ کراس نہ کریں۔ جب آپ کسی پہ ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، پھر آپ کو سخت قسم کا جواب ملتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا فَقُلْنَا نعلم کور کے اعتدوا منکم، تم نے ہفتے کے بارے میں بھی جو ہے نا اعتدوا زیادتی کی ہے، حد سے حد کراس کر دیا آپ نے، حد سے تجاوز کیا ہے، اس لیے تم لوگوں کو بندر بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ فجعلنا نکالا لما بین یدیہ، پھر اللہ نے عبرت کا نشان بنایا ان لوگوں کو، عبرت کا نشان بنایا ہے۔ پھر اسی طرح آگے جو ہمیں واقعہ ملتا ہے اس میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے زیادہ سوال کسی پہ بھی نہیں کرنے، ایک بات بڑے نے کسی نے حکم دے دی ہے، بس اب آپ اپنی بات کو مانیں۔ تو یہ بھی ہمیں ان واقعات سبق ملتے ہیں۔ کل یہ واقعہ انشاءاللہ دو آیتیں رہتی ہیں، وہ اس سمیت ہمیں یہ واقعہ پورا کریں گے کہ پھر قاتل کا کیسے پتہ چلا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے سادے صفحے پہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ایک ایک لفظ کا لفظی معنی ہے، یہاں سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، جس طرح السبت ہفتے کا دن، قرۃ بندر کو کہتے ہیں، ایک ایک لفظ کا معنی لکھا ہوا ہے۔
عدس مسور کی دال کو کہتے ہیں، بصل پیاز کو کہتے ہیں، جو کل کا سبق تھا. تو یہ بھی آپ نے یہاں سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر.